والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر تلاوت کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے قبل انہی آیتوں پر کچھ گفتگو کی تھی۔ ماہ رمضان میں چونکہ اس ماہ کی مناسبت سے موضوعات پر گفتگو ہوئی، مسلسل تفسیر کا سلسلہ منقطع تھا، آج پھر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کورونا وائرس جرثومہ واحد کو کہتے ہیں،
اس کی جمع جراثیم. یہ اتنا باریک جرثومہ جو نظر بھی نہیں آتا پھیلا ہوا ہے. دنیا پریشان ہے کہ یہ انسانی سازش ہے یا قدرتی طور پر پکڑ ہے. ایمان یہی کہتا ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. بیماری ہمارے اپنے اعمال، جب ظلم اور تکبر، خونریزی، لوٹ مار، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ہمارے ہاں توبہ کا لفظ زبانی طور پر ضرور کہا جاتا ہے، عملی طور پر توبہ کا مظاہرہ بہت کم ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے احوال، اپنے معاملات اور جو تبدیلی ہم کو خود میں لانی چاہیے تھی وہ نہیں لا سکے. لاک ڈاؤن جو بندش تھی وہ کھول دی گئی ہے یا لوگوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا اور اب تو بہت آزاد ہو گئے. زندگی پھر اپنی رفتار پکڑ رہی ہے مگر وہ جرثومہ موجود ہے. احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، زندگی کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس وبا سے محفوظ رکھے. قرآن کریم ہر دور میں جب بھی پڑھو تو لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کرتوت، ان کے اعمال، ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں. وہ اپنی باتوں کو جو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ تو بھٹک رہے ہیں، دیکھا جائے تو گمراہ ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں ہے. مجھے یہ بتائیں اس آیہ شریفہ کو سن کر کیا آج کے حالات پر یہ ہمیں صادق نظر نہیں آتی؟ اگر غیر مسلموں کی بات کریں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، ان کا حال، اور پھر جو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا حال، دونوں کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو صرف دنیا سے رغبت ہے، موت یاد نہیں ہے، آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے. سب مگن ہیں، وقت گزار رہے ہیں بہاؤ کے ساتھ لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے. آخرت کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں نرک اور سورگ، جنت اور دوزخ کے لیے ان کے پاس بھی لفظ ہیں. مگر یہاں پر پتہ چل گیا
کہ ایمان شرط ہے، اعمال صالحہ اس کے بعد ہیں۔ جو شخص ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے نجات کا کوئی تصور نہیں۔ جو بھولے ہوئے ہیں قیامت کو، آخرت کو، دنیا کے کام ان کی نظروں میں سجے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو اسی سے غرض۔ وہ خواتین ہوں جو دین کی پابندیوں کے خلاف ریلیاں نکال رہی ہوں، وہ دوسرے لوگ ہوں دین میں دخل دے رہے ہوں، بھلے وزیر ہوں، سفیر ہوں، امیر ہوں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا کہ برائی کو بھلائی سمجھنا یا اپنی نیکیوں پر یا اچھے کاموں پر فخر کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کر بھی ایسے کام کرتے ہیں ان کے اندر ایمان راسخ نہیں ہے، نقش نہیں ہے۔ کافروں کو دنیا کا آرام مل جاتا ہے، دنیا کی سہولتیں مل جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس یہ عیش آرام نہ ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں ان کا دین سچا ہے، وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو پھر ان کے پاس دوسرے لفظ آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین سچا ہوتا تو تم مشکلات میں کیوں ہوتے، ہم دیکھ لو مزے میں ہیں۔ تو یہ انسان کے مختلف رویے ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کی سوچ، سائنس کی تھیوری غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آخرت یقینی بات ہے۔ یہ جو دنیا کی 4 روزہ زندگی جس کے لیے اتنی پلاننگ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات اور شہوات وہ اگر ان پر قابو نہیں پاتا تو اس کو آگ نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ نفس کی لذت وقتی ہوتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پکڑ ہوتی ہے پھر اس سے وہ نکل نہیں پاتا، پچھتانے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایسے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، گناہگار کبھی چین نہیں پاتا، ایمان والے کو چین نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔
کاروبار ہے، لوٹ مار ہے، ماسک پہننا آپ کو بچاتا ہے جراثیم سے۔ 5 روپے کا ملتا تھا، 50 کا دیا، 60 کا دیا، 70 کا دیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ کر لیا، مہنگائی کر دی، پیسے 4 بنا لیے، یہ نہ سوچا کہ یہ وقت توبہ کا ہے، کیونکہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر مہربانی فرماتا۔ کیا ذکر ہے؟ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ تو جو سرکشی کریں، اکڑ دکھائیں، ان کے لیے پھر کوئی رعایت نہیں۔ آپ نے دیکھا انسان کے اندر کتنی اکڑ، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ لوگوں نے تانے دیے، سائنس علاج نکالے گی، قدرت کے پاس کوئی علاج نہیں، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے جملے آپ کو سننے کو ملے۔ آج وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں مقابلہ کر رہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں نا لڑنا ہے تو لڑ کے دکھاؤ نا۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ نے کہا لڑنا ہے تو اب لڑو، روز موتوں میں اضافہ۔ اچھا، شکایت یہ بھی ہے کہ جی مار رہے ہیں بندوں کو، بندہ ہسپتال پہنچ جائے تو بس سمجھو گیا۔ کیوں؟ کہ کورونا میں موت لکھوانے پر پیسے ملیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، عالمی ادارہ صحت پیسے دے رہا ہے، جتنی موتیں لکھواؤ گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں، جو مصنوعی سانس دیتا ہے اس کی اسپیڈ تیز کر دیں پھیپھڑا پھٹ جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ لوگوں کو دنیا بھر میں مارا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کیا قدرت سے مقابلہ کر سکیں گے؟ ہاں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لیں۔